ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت بابا فرید کے تینوں لڑکوں کا انتقال ہونا سنا رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لڑکے نعیم الدین کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ آپ کے حجرے شریف کے اندر جھانکنے لگا۔ اسی وقت اسے خون کی الٹی ہوئی اور اس نے وہیں تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ ایک دن بابا فرید کا دوسرا لڑکا عزیز الدین آپ کی بنا اجازت کے لنگر بانٹنے چلا گیا۔ ناظم سے کہا کہ مجھے کھانا دو، میں کھانا بانٹوں گا۔ اس پر ناظم نے کہا کہ کھانا حضرت علاء الدین علی احمد بانٹتے ہیں، ان کی بنا اجازت کے کھانا نہ بانٹیں۔ اس پر بابا فرید کے لڑکے عزیز الدین نے کہا لنگر ہمارے والد کا ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، کھانا ہمیں دو اور ہم ہی بانٹیں گے۔ اس پر ناظم چپ ہو گیا اور عزیز الدین نے سارا کھانا تقسیم کر دیا۔ اور شام کو جب حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کھانا تقسیم کے لیے اپنے حجرے شریف سے باہر آئے اور آ کر ناظم لنگر سے کہا کھانا لاؤ، لنگر تقسیم کریں۔ ناظم نے لنگر کا تمام باقیہ آپ کے گوشے گزار کیا۔ اس پر آپ نے معلوم کیا کہ کھانا بالکل بھی باقی نہیں بچا۔ ناظم نے کہا تقسیم کرنے کے لیے کھانا بالکل نہیں بچا، تو حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عزیز الدین کیسے بچ گیا؟ آپ کے منہ سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ عزیز الدین کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ اور ایک دن بابا فرید کے تیسرے لڑکے فرید بخش نے آپ کے حجرے کے پاس پیشاب کر دیا، وہ اسی وقت تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے، انہیں کسی بات کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی۔ حضرت بابا فرید کی تحریر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے زلال کی حالت کس قدر شدید تھی کہ جس پر کوئی غور نہیں، بلکہ اپنے 3 ماموزاد بھائیوں کے بعد دیگرے جاں بحق ہو گئے، لیکن ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آیا۔ بابا فرید نے کہا کہ کوئی بھی حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جائے اور نہ ہی ان کے حجرے شریف کے آس پاس جائے۔ علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ شمشیر برہنہ یعنی ننگی تلوار ہے، جو بھی ان کے پاس جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر کوئی بھی آدمی آپ کے حجرے شریف کے پاس نہ جاتا، لیکن حضرت بابا فرید کا رشتہ علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور بھی مضبوط ہو گیا۔ بابا فرید یہ جانتے تھے کہ حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے، وہ زیادہ تر استغراق کی حالت میں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور اپنی ہر چیز کو میری راہ میں قربان کر دیتا ہے، تو زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں سنتا میں ہوں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھتا میں ہوں، جسم اس کا ہوتا ہے لیکن طاقت میری ہوتی ہے۔ اس بات کو بابا فرید اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے اپنے تینوں لڑکوں کی موت کے بعد بھی وہ حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی پہلے کرتے تھے۔ آپ نے 12 سال تک لنگر کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو ان دردناک واقعات کی اطلاع ملی تو آپ ہرات سے علیم اللہ ابدال کے ساتھ پاک پٹن شریف 19 جمادی الاول 610 ہجری جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد تشریف لائیں۔ تینوں بھتیجوں کی موت کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا، اور جب آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت زیادہ کمزور و لاغر پایا۔ اس کا سبب معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ آپ بالکل بھی کچھ نہیں کھاتے، تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ آپ نے اپنے بھائی بابا فرید سے فرمایا آپ نے میرے بچے کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس پر بابا فرید نے فرمایا میں نے تو اس بچے کو پورے لنگر کا مالک بنایا تھا، آپ بلا کر دریافت کر لیں۔ جب حضرت علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا ماموں جان آپ نے مجھے لنگر بانٹنے کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے نہیں، آخر میں کس طرح کھا سکتا تھا؟ اس بات پر حضرت بابا فرید نے حضرت علاء الدین علی احمد کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ بچہ صابر کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس دن سے آپ پوری دنیا میں صابر پاک کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید سے فرمایا کہ میرا صابر بالغ ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لڑکی خدیجہ اور شریفہ کی شادی میرے صابر سے کر دیجئے۔ اس پر آپ کے بھائی بابا فرید نے فرمایا کہ حضرت مخدوم صابر اس لائق نہیں کہ ان کی شادی کی جائے، وہ شادی بیاہ سے بہت دور ہیں، حضرت مخدوم صابر اپنے ہوش میں نہیں رہتے، اس لیے ان کی شادی مت کرو۔ آپ کی والدہ کو بابا فرید کی یہ بات سن کر دکھ ہوا اور کہنے لگی کہ میرا صابر یتیم ہے اور میں غریب ہوں، اس وجہ سے آپ اپنی لڑکی کی شادی میرے صابر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ بہن کے ان کلمات نے بھائی کے دل پر اثر کیا۔ حضرت کی والدہ نے 21 شوال بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد 613 ہجری کو حضرت بابا فرید کی لڑکی خدیجہ اور شریفہ کے ساتھ حضرت مخدوم صابر پاک کا نکاح کر دیا۔